جنتی جنت میں اللہ کو دیکھیں گے، شبہ نہیں ہوگا، شبہ دیکھیں گے۔ اگر اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو جنتی کیسے دیکھیں گے؟ سوال آتا ہے نا۔ اچھا اب سنو دھیان سے، جنتی جب جنت میں جائیں گے تب دیکھیں گے۔ میرا نبی تو جنت کا مالک ہے، اگر وہ بھی اسی وقت دیکھتے تو ان کی خصوصیت شاید سامنے نہ آتی۔ اللہ نے گویا کیا فرمایا، پیارے یہ تو جنت میں آ کے دیکھیں گے، تجھے جنت کا مالک بنایا، میں تجھے عرش پر بلا کے دکھاؤں گا۔ سر کی آنکھوں سے حضور نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ حضرت امام الاولیاء خواجہ حسن بصری، کسی نے ان سے پوچھا حضور نے اللہ کو دیکھا تو ان کا جواب کیا تھا؟ فرماتے دیکھا 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 دیکھا، جب تک سانس نہیں ٹوٹ گیا یہی کہتے رہے دیکھا۔ کیا مطلب؟ شبے کی گنجائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، پیدل چل کر کوہ طور پر جاتے ہیں، جا کر سوال کرتے ہیں، جواب ملتا ہے لن ترانی۔ لوگ پوچھتے ہیں وہ کلیم اللہ، یہ حبیب اللہ، فمن فرق بین الکلیم والحبیب، کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ اللہ جبریل سے فرماتا ہے جبریل جنت میں جاؤ، ایک براق لے لو، جنتی جوڑے ساتھ لے لو، 70,000 فرشتہ ساتھ لے لو، میرے حبیب کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کلیم مجھے چاہتا ہے پیارے میں تجھے چاہتا ہوں۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ کتنی باتیں سناؤں اور کتنی چھوڑوں، سارا بیان کرتا رہوں ساری رات ہو جائے اگر ایک ایک بات بیان کروں، لیکن کچھ باتیں سنانی ہیں۔ حضرت جبریل امین آئے، میرے نبی پاک کعبے کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں، جس کو حتیم کہتے ہیں، آدھا دائرہ نا حتیم، وہ کعبے کا اندرونی حصہ، اس میں یا بقول بعض اس کے پڑوس میں حضرت ام ہانی جو حضرت علی کی سگی بہن، ان کے گھر میں حضور آرام فرما تھے۔ جبریل آئے، دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا حبیب تو آرام فرما رہا ہے، کیا کروں؟ جگایا تو اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو، اور جو سب کو جگانے آیا ہو اس کو کون جگائے؟ یا اللہ یہ آرام کر رہے کیا کروں؟ حدیث شریف میں آتا ہے حکم ہوا قبل قدمی، اے جبریل ہم نے تیرے ہونٹ ٹھنڈے کافوری بنائے ہیں، ان کے قدموں پہ رکھ دے، اس کی ٹھنڈک سے وہ آنکھیں کھول دیں گے۔ فرشتوں کا سردار جبریل امین جس کے قدم چومے، اس آقا کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، میں نے فضائل میں بیان کی ہے، تمہارا ایمان ضعیف ہے، تمہارا فضائل میں بیان کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی جانتا ہوں، اتنا مجھے چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ جبریل نے حضور کے قدموں پر اپنے لب رکھ دیے، شاعر کہتا ہے جبریل کی ترجمانی کرتا ہے، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول۔ حضور نے آنکھیں کھولی،
جبریل نے عرض کی، اللہ کا سلام پیش کیا، ان ربک لیشتاق الیک، آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے. جوڑے پیش کیے، حضور اٹھے، چاہے زمزم کے کنویں پر تشریف لائے. آپ کے گھر میں دولہا تیار ہوتا ہے، ساتھی دوست دیکھتے ہیں، یار ذرا دولہا تیار ہو رہا ہے، دیکھیں نا کیسا. یہ کون سا دولہا تیار ہو رہا؟ خدا ہی دے صبر جانے پرغم. سلام علی حضرت کو، ایسا قصیدہ لکھا کمال کر دیا. خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ان الفاظ کی ایک ایک کی تفصیل ہے. میں نے کہا نا اگر جاؤں اس میں تو اتنا وقت لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہو رہی ہے. آپ نے رخ کے صدقے کی بات بھی سن لی، تارے بھرنے کی بات بھی اونچی. کیا سمجھ رہے ہیں؟ محبت ہے، صرف حقیقت ہے. واقعات چھوڑتے ہوئے، حالانکہ اشعار بھی بہت ہیں. جبریل نے اس وقت جو فرشتے ساتھ آئے تھے، نبی پاک کا سینہ چاک کیا. شق صدر، شق کہتے ہیں چیرنے کو، صدر کہتے ہیں سینے کو. سینہ، خون کا ایک قطرہ اونچی. جو کہتے ہیں نا احد میں خون کیوں نکلا، ان سے پوچھو شق صدر میں خون کیوں نہیں نکلا. اگر وہاں نکلنا ان کے بے مثال بشر ہونے کی دلیل، یہاں نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل. دل باہر نکالا، دل اس کو بھی چیر دیا، اس کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں میرا سینہ چاک کیا، میرا دل باہر نکالا، دل بھی چیر دیا. حضور دل فیل ہو جائے بندہ رہتا ہے؟ اونچی. ہارٹ فیل ہو گیا جی ختم کہانی. یہاں دل باہر نکلا ہوا، اس کو چیرا ہوا، زندگی میں کوئی فرق. کیونکہ روح صدر مقام دل، پورے جسم میں ہوتی ہے روح، مگر اس کا صدر مقام، سینٹر پوائنٹ، مرکز دل. اگر دل فیل ہو جائے بندہ ختم. یہاں دل باہر نکلا ہوا، اس کو بھی چیرا ہوا. میرے آقا کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا. اگر سبز گنبد کا پردہ آ گیا ہے تو کون سا فرق آ گیا ہے؟ وہ آج بھی اپنی جسمانی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں. کوئی شبہ نہیں. ہم تو نبی کی گلیاں دیکھنے کو ترسیں، وہ شہر دیکھنے کو ترسیں جہاں نبی چلا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے. اور جبریل تو بڑا خوش نصیب ہے، تو نے تو نبی کا دل دیکھا ہے، ذرا ہمیں بتا تو صحیح ان کے دل کا کیا حال. تو جواب ملتا ہے قلب سدید. حضور کا دل سیدھا ہے، کجی نہیں ہے، ٹیڑھ پن. فیہ عینان تبصران وفیہ اذنان تسمعان. اس میں دو آنکھیں ہیں دیکھنے والی، دو کان ہیں سننے والے. کراچی میں گلزار حبیب میں لوگ جمع ہوں گے، معراج کی رات ہوگی، نبی کی محبت میں آئیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، درود و سلام بھی پڑھیں گے. نبی دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. یا رسول اللہ. کوئی شبہ اونچی
نہیں. حضور تیار ہوئے, جوڑے پیش کیے گئے, رکاب جس میں پاؤں رکھتے ہیں. یہ جو براق ہے یہ برق سے بنا, بجلی کی رفتار میں آپ کو بتا چکا, یہ اللہ کا بنایا ہوا براق. جسم اس کا خچر کی طرح, گھوڑے سے کچھ چھوٹا, گدھے سے کچھ بڑا, ایک خچر ہوتا ہے اس کی طرح, جس کو دلدل یا انگلش والے میول کہتے ہیں, اس کی طرح اس کا جسم, دونوں طرف اس کے پر ہیں. جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا براق, اس کا جو پاؤں رکھنے کی جگہ رکاب, وہ جبریل تھام رہے ہیں. میرے آقا وہاں قدم رکھ رہے ہیں, اور جس کی رکاب فرشتوں کا سردار تھام رہا ہے, اس سوار کی عظمتیں کتنی ہوں گی. حضور سوار ہوئے, 70,000 فرشتہ ارد گرد براتی ہو گیا. یہ نورانی برات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلی. خچر اس وقت اس نے رقص بھی کیا تھا, مچلا بھی تھا, اور کیا کیا ہوا تھا سب چھوڑ رہا ہوں, ٹائم بہت ہو جائے گا, بیان پورا نہیں ہوگا. لیجئے جی, آن کی آن میں مدینہ آ گیا. جبریل نے کہا حضور یہاں اتریے, یہ مدینہ ہے, آپ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے, یہیں رہیں گے, یہیں سے دنیا کو آپ کے انوار, آپ کا فیضان ملے گا. یہاں اتریے, 2 رکعت نماز ادا کیجئے. حضور اترے, 2 رکعت ادا کی. وہاں سے آگے چلے, کوہ طور آیا, اتریے 2 رکعت. مدین آیا, حضرت شعیب علیہ السلام کا, اتریے 2 رکعت. بیت اللحم آیا, حضرت عیسیٰ کی ولادت گاہ, برتھ پلیس, یہاں اتریے 2 رکعت. پتہ چلا اللہ والوں کے مقامات پر جانا, وہاں جا کر تحیت الزیارہ 2 رکعت پڑھنا غلط نہیں, میرے نبی کی سنت ہے. زیارت کا سفر غلط غلط. جو کہتے ہیں نا ان کے نصیب میں, ان سے کہو جانا ہے تم جدھر جاؤ, ہم تو جدھر ہی جائیں گے, ہم جائیں گے اللہ والوں کے پاس, تم نے جدھر جانا ہے. سمجھ گئے نا. انہوں نے ماننا نہیں, ہم نے ان سے منوانا بھی, مگر ان کو بتا دیں کہ ہمیں چھیڑیں ورنہ ہم نہیں چھوڑیں گے. سمجھ آ گئی. انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے حج پہ آؤ تو مدینے جانا ضروری نہیں. اور مجھے یہ بتاؤ حج ملا کس کے صدقے میں ہے؟ میرا نبی نہ ہوتا تو حج ہوتا, کعبہ ہوتا نہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آتا. حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره. ہمارا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے, ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے. یصلی نماز مانا کرو, ید یصلی درود مانا کرو, دونوں طرح کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے درود و سلام پڑھ رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے یا درود و ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے کیا پڑھ رہے تھے؟ درود. کیا پڑھ رہے تھے؟ اونچی. آپ کو بار بار یاد کراتا ہوں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا غلط نہیں نہیں نہیں. اگر کوئی آپ کے پیچھے پڑ جائے نا کہ تم کیوں پڑھتے ہو ہاتھ باندھ کے, تو اللہ کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے, ہاتھ باندھ کے درود و سلام نہیں پڑھا جاتا. ان سے کہنا تم بھی پڑھتے ہو, ان سے کہنا پریشان ہو جائے گا, کہے گا ہاں ہم نہیں پڑھتے. کہنا پڑھتے ہو. پوچھے کب؟ کہنا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت. یہ درود و سلام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے پڑھتے ہو یا نہیں؟ اونچی. یا تو پھر نماز جنازہ پڑھنا چھوڑ دو, نماز جنازہ پڑھنا
چھوڑ دو, چھٹی, مر گئے, آگے پورا کر لو, اب کوئی بات نہیں, میں نے آپ کو بتا دیا, اشارہ کر دیا, مجھے یاد ہے کہ آپ کو معلوم ہے. یصلی کے معنی نماز بھی, یصلی کے معنی درود بھی. وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے کیا پڑھ رہے تھے؟ کہو درود پڑھ رہے تھے تو بھی, نماز پڑھ رہے تھے تو بھی. حضور نے خاص طور پر یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ اللہ کے سارے نبی زندہ. موسیٰ علیہ السلام مجھ سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا گئے, آج بھی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. جان لینا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, اندازہ کر لینا جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے, حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں, خاص طور پر یہ واقعہ بیان کیا. میرا نبی زندہ ہے. لیجئے جی آگے چلے. آن کی آن میں مسجد اقصی آ گئی. جبریل نے ایک چٹان پہ پر مارا, اس کے ساتھ براق کو باندھ دیا. مسجد اقصی میں سارے نبی موجود, سارے نبی, سارے نبی, مجھے زور دکھاؤ, سارے نبی. وہ اس وقت سارے نبی مسجد اقصی میں تھے, اپنی قبروں میں بھی تھے, آسمانوں میں بھی تھے. اللہ کا نبی, اللہ کا ولی ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پر موجود ہونا چاہے ہو جاتا ہے. کوئی پریشانی کی بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبریں خالی ہو گئی تھی. وہ قبروں میں بھی تھے, مسجد اقصی میں بھی تھے, آسمانوں میں بھی. حضور اب بھی چھوڑ کے آئے موسیٰ علیہ السلام کو, وہاں نماز پڑھتے, وہاں پہنچے تو وہ وہاں بھی موجود. نماز پوری کر کے آئے یا ویسے ہی آ گئے؟ اگر 2 رکعت والی نماز ہو اور وہ دوسری رکعت بھی ہو, ابھی رکوع سجدہ قادا کرنا تھا, حضور پہنچ گئے, وہ ان سے پہلے وہاں موجود, تو نماز پوری کر کے آئے یا ایویں ہی آ گئے؟ یہ سوال جاہلانہ, عامیانہ کسی نے کر دیا کہ حضرت موسیٰ وہاں پہلے گئے, حضور دیر سے پہنچے, یہ کیا بات ہے؟ تو یہ سوال جاہلانہ ہے, عامیانہ ہے, مگر میں جواب دے دیتا ہوں. تمہاری کھوپڑی میں سوال بعد میں آتا ہوگا, اللہ ہمیں جواب پہلے سکھا دیتا ہے. عامیانہ سوال ہے, جاہلانہ سوال ہے. کہتے ہو حضور بعد میں پہنچے, حضرت موسیٰ پہلے. میں نے کہا سوال تو نہیں بنتا, مگر جواب یہ ہے, حضور گئے تھے براق کی رفتار سے, موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نبوت کی رفتار سے, اور نبوت کی رفتار کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اب سمجھ آ گئی؟ چوپ, زیادہ شور نہ کیا کرو. ایسے سوال کرتے. یہ بادشاہ آئے, سارے موجود. اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا نا عالم ارواح میں, میرا نبی آئے گا, ان پر ایمان بھی لانا, ان کی مدد کرنا. سارے موجود, سارے موجود, زندہ, سارے سارے سارے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان میں سے کوئی مردہ, سارے. صفے بن گئی آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, حضرت یوسف صدیق اللہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ, حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام. 1,24,000 کم و بیش سارے نبی موجود. امامت کا مصلی خالی. امام کون بنے؟ ابو البشر آدم موجود, سب سے زیادہ عمر پانے والے حضرت نوح علیہ السلام موجود, خلیل کا رتبہ پانے والے ابراہیم علیہ السلام موجود, کلام کرنے والے اللہ سے موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں, بغیر باپ کے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ موجود. امامت کا مصلی خالی. جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور آگے کیا. ظہوری صاحب ترجمانی کرتے ہیں, یوں تو سارے نبی محترم ہیں, مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں, مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے, اے حبیب خدا
खुदा तेरी क्या बात है। मेरे आका ने नमाज पढ़ाई, नमाज नमाज। कुछ लोगों में ये बहस है ये नमाज जाते हुए हुई थी या आते हुए हुई। जो कह रहे हैं ना आते हुए हुई, वो कहते हैं चूंकि फर्ज हुई थी फिर हुजूर ने आके पढ़ाई। कुछ कहते हैं जाते हुए। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। हाथ जोड़े हैं मेरे। पढ़ाई ना, जाते पढ़ाई या आते पढ़ाई, पढ़ाई ना, बस झगड़ा खत्म। ये तुम फैसला कर लेना, जाते हुए पढ़ाई या आते हुए पढ़ाई। हमें इससे कोई बहस। पढ़ाई ये साबित है मेरा नबी सबका इमाम। आला हजरत फरमाते हैं नमाज़े अक़सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर। राज क्या था इसमें कि अव्वल आखिर का माना साहिर हो जाए कि ये नबी खिलकत में अव्वल है, तशरीफ लाने में नमाज़े अक़सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत पहले कर गए थे। हाथ बांध के सारे मेरे नबी के पीछे खड़े जो अपने अपने वक्त में सल्तनत। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं अक़सा में जमात नबियों की देखी तो फरिश्ते बोल उठे, क्या खूब जमात होती है, क्या खूब इमामत होती है। फरिश्तों ने कहा देखो कितनी प्यारी जमात, और उन्हीं फरिश्तों में कहा जमात देख रहे हो कितनी प्यारी, इमाम भी तो देखो कितना प्यारा। नमाज हुई, नमाज के बाद हुआ जलसा। क्या हुआ? आवाज। ये उसी की यादगार में हम बैठे हैं। वहां जलसा हुआ था, उसी की यादगार में यहां ये जलसा कर रहे हैं। नबी उठे, खुतबे पढ़े। चंद नबियों ने खुतबे पढ़े। हजरत आदम उठे, खुतबा पढ़ा। सारी तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे शान बख्शी, अबुल बशर बनाया, फरिश्तों को हुक्म दिया मुझे सजदा करें। इनामात फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सारे नबियों ने अपनी अपनी बातें की। सबके आखिर में उठे हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया, शफीउल मुज़निबीन बनाया, ताहा व यासीन बनाया। हुजूर बातें कर रहे थे, हजरत इब्राहीम जोश में आ गए, उठ के कहा और हम सब पर अल्लाह ने करम किया, हम सब नबी हैं, मगर जो शान हम सब में प्यारे मुस्तफा की है वो किसी और की। उस दिन नबी कह रहे थे, उसी की तर्जमानी आला हजरत करते हैं। सब कह रहे थे सबसे औला सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। वो सिर्फ हमारे ही प्यारे नहीं, मौला के भी प्यारे। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, दो जहानों में नबी ताज वाले, राज वाले अल्लाह ने शान अता की। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, और ताजदारों का आका
تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، عام خلق سے اولیاء افضل، اولیاء سے رسول، رسول جمع رسول کی، سب کا درجہ ایک جیسا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بھی سب کا درجہ ایک جیسا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے سب جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، حضرت عیسیٰ کو مسیح کہتے ہیں، مسیح ابن مریم، مسیح کے معنی ہاتھ پھیرنے والا، وہ بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے تندرست کر دیتے تھے، مسیحا ہاتھ پھیر کے شفا دینے والا، حضرت عیسیٰ بڑی شان والے، ہاتھ پھیرتے ہیں شفا ملتی ہے، میرے آقا کی شان دیکھو، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن زمانے کو کہتے ہیں 10 سال سے لے کر 120 سال تک، لوگ کہتے ہیں قرن، قرنوں نون غنہ، یعنی صدیوں تک نبی آتے جاتے رہے، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، پر نہ بدلے فرماتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچوں سے، میرا باپ اونچا، میرا نام اونچا، مکان اونچا، مقام اونچا، عہدہ اونچا، رتبہ اونچا، یہ اونچا وہ اونچا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف بخشا، نبی کو معراج نہ ہوتی یہ اعتراض کرتے، ہم ان کو جواب دے رہے، سارے اونچوں سے اونچا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، معراج کی رات نظارہ کیا تھا، سارے لوگ سن لو، ذاتوں زمینیں نیچے، ساتوں زمینیں، ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوق نیچے، کعبہ نیچے، حجر اسود نیچے، مقام ابراہیم نیچے، صفا مروہ نیچے، منی مزدلفہ عرفات نیچے، بیت المقدس نیچے، زمین میں رہنے والی مخلوق نیچے، ہوائیں نیچے، فضائیں نیچے، آسمان نیچے، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق نیچے، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور نیچے، جبریل کا آخری مقام سدرہ نیچے، جنت نیچے، جنت میں رہنے والی مخلوق نیچے، اللہ کے عرش کے آگے ہزاروں پردے وہ بھی نیچے، ان میں رہنے والے فرشتے انوار وہ بھی نیچے، یہاں تک کہ خدا کا عرش نیچے، مصطفیٰ کے قدم اونچے،
کوئی حد ہے ان کے عروج کی، سارے اونچوں سے اونچا شان کے لحاظ سے امامت ہو رہی ہے نا. امامت کی حدیث میں نے سوچا تھا، لیکن یہ کہ سائنس میں ٹائم لگ گیا، ورنہ میں امامت کی حدیث سناتا کہ حدیث میں امامت کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، کیسا ہونا چاہیے امام. ان تمام خوبیوں والے موجود تھے، انبیاء موجود تھے، اس کے باوجود میرا نبی امام بنا تو نبیوں نے بھی مانا ان جیسا اونچی. نبی تو برابری نہ کریں اور آج امتی کہیں ہم ان کے جیسے یا وہ ہمارے جیسے، تو درست ہوگا؟ اونچی. جو نبی کی برابری کرے وہ گستاخ. وہ کون ہے؟ اونچی. جیسے سب کا خدا ایک ہے. یہ ہے جواب. اس سے پہلے ہے سوال. سوال بھی سن لو. اعلی حضرت نبیوں سے سوال کرتے ہیں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو. ایسا ہی ہے نا؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، یا اے مالک کو، یا کیوں مانا دونوں طرح. نبیوں سے سوال کرتے ہیں، آپ کی امتوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، اے نبیوں مجھے بتاؤ تمہاری امتیں تمہارا کلمہ پڑھتی تھی، تم کن کا کلمہ پڑھتے ہو؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا. خود جواب دیتے ہیں، جیسے سب کا خدا ایک ہے. سارے انسان کیا کہتے ہیں؟ ہمارا نبی. کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اونچی. مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مرد کہتے ہیں ہمارا نبی، عورتیں کہتی ہیں ہمارا نبی، بچے کہتے ہیں ہمارا نبی، بوڑھے کہتے ہیں ہمارا نبی. سارے مسلمان کہتے ہیں، پاکستان کے ہوں، جاپان کے ہوں، افغانستان کے ہوں، ایران کے ہوں، آذربائیجان کے ہوں، ازبکستان کے ہوں، ترکمانستان کے ہوں، سب کیا کہتے ہیں؟ ساتوں برور اعظم کے مسلمان کہتے ہیں ہمارا نبی. نہیں نہیں، حیوان کہتے ہیں ہمارا نبی، پرندے کہتے ہیں ہمارا نبی، چیونٹیاں کہتی ہیں ہمارا نبی، مچھلیاں کہتی ہیں ہمارا نبی، درخت کہتے ہیں ہمارا نبی، شاخیں کہتی ہیں ہمارا نبی، پتے کہتے ہیں ہمارا نبی، پھل کہتے ہیں ہمارا نبی، پھول کہتے ہیں ہمارا نبی، ہوائیں کہتی ہیں ہمارا نبی، فضائیں کہتی ہیں ہمارا نبی، آسمان کہتے ہیں ہمارا نبی، فرشتے کہتے ہیں ہمارا نبی. سارے نبی کہتے ہیں ہمارا نبی. اللہ فرماتا ہے میرا نبی. جیسے سب کا خدا. پھر بات سمجھو نا، میں نے کہا پھیلا نہیں سکتا، بہت دیر ہو گئی. جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے سب سے بالا والا صلی اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو. یہ میں پورے آپ کو سنا چکا ہوں، ان کی شرح بھی سنا چکا ہوں. دیتے ہاتھ سے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ منہ چاہیے. دیتے ہاتھ سے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ منہ ہونا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے
سچا ہمارا نبی دینے والا یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، اسی زمین میں کسی اور کا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. ذکر ان کا کرو آفتیں دور ہوں. نبی کا نام لینے سے آفتیں، ذکر ان کا کرو آفتیں دور ہوں. دافع ہر بلا ہے ہمارا نبی سب سے بشری کمال رکھنے والے اقصا میں رہ گئے، میرے آقا آگے گئے. میرے آقا اونچی گئی ہے، وہی براق وہی براتی حضور آگے گئے. آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا. آسمان اول دروازہ آسمان کا بھی ہے، دروازہ جنت کا بھی ہے. دروازہ آسمان کا بھی ہے اور آسمان کا دروازہ کعبے کے اوپر ہے، بیت المقدس کے اوپر بتایا جاتا ہے، اور جنت کا دروازہ نبی کے روضے کے اوپر ہے. دروازہ تھامنا پڑتا ہے، دروازہ اونچی بوا ملنا پیندا ہے. ہن سمجھے ہو؟ یہ لوگ جو نبی کی چوکھٹ کا ادب نہیں کرتے ان کو کچھ ملتا، ان کو ملتا ہے جو کہتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. حضور قیامت کے دن جب سب کو جام بھر بھر کے پلائیں گے مجھے ایک بوند ہی دے دیجئے گا. یہ ادب والوں کو ملتا. کن کو ملتا ہے؟ جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے آواز آئی کون؟ انہوں نے کہا میں جبریل ہوں. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مرحبا. ساتھ کون ہے؟ کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے جواب دیا مجھے حکم تھا اگر حضور ساتھ نہ ہوں تو جبریل کے لیے دروازہ نہ کھولنا. دروازے کیسے کھولیں گے؟ میرے نبی کی عطا سے کھولیں گے. اور دعا رب ہی قبول کرتا ہے، مگر نبی کا وسیلہ ہو تو دروازہ کھل جاتا ہے. اجابت کا دروازہ، قبولیت کا دروازہ. اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا، میں نے اس شعر کا مزہ دیکھا. حضرت قطب مدینہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. حضرت قطب مدینہ مولانا شاہ ضیاء الدین احمد القادری مدنی رحمت اللہ علیہ 80 سال مدینے میں گزارے. 60 حج کیے تھے حضرت نے، 60. ان میں سے ایک حج مدینہ سے پیدل جا کے کیا تھا. وہ رات کے وقت میں ان کے پاس رہا، پہلی مرتبہ گیا، 35 روز حضرت کے پاس رہا. تو رات کے وقت جب وہ اپنے وظائف پڑھ کے دعا کرتے تھے نا، لطف آ جاتا تھا. سب کے لیے دعا کرتے تھے. دعا کر کے شعر پڑھتے تھے اعلیٰ حضرت کا، ہم کو شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول. کیا مطلب؟ مجھے عزت مل گئی ہے دعا کرنے کی، باقی بات رہ گئی قبول ہونے کی. حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے. مطلب دعا میں نے کر لی ہے، قبول کروانا ان کا کام. ہم کو شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول، یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے. حضور تشریف لے گئے. آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر استقبال کیا. کیا کیا؟ مرحبا مرحبا. بظاہر حضور ان کی اولاد ہیں، بباطن ان کی بھی اصل ہیں. حقیقت میں ان کی اصل ہیں اور ظاہر میں ان کی اولاد ہیں.
ظاہر میں میرے نخل ہیں، باطن میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ انہوں نے استقبال کیا، حضور نے عجائبات دیکھے پہلے آسمان کے۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف منہ کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ دائیں طرف منہ کرتے ہیں تو بائیں طرف دیکھتے ہیں تو طبیعت ملول، رنجیدہ۔ دائیں طرف جنتی دکھائے جاتے ہیں ان کو، بائیں طرف میں نام نہیں لوں گا، بتاؤ بائیں طرف جس گاؤں جانا نہیں ہے اس کا رستہ کیوں پوچھنا؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ رہی بات؟ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ دائیں طرف کون ہے؟ آواز لگاؤ، جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ۔ دائیں طرف کون ہے؟ جنتی۔ ان کو دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا دائیں طرف والے جنتی۔ کہو دائیں طرف والے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، محبوب تجھ پر سلام ہو ان کی طرف سے جو دائیں طرف ہے، اور دائیں طرف جنتی۔ پتہ چلا نبی پر درود و سلام جنتی بھیجتے ہیں، اور جنت ملے گی تو درود و سلام کے صدقے ملے گی۔ اس نبی کے سچے غلام بن جاؤ، ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈل جاؤ بیڑا۔ حضور وہاں سے آگے بڑے، دوسرے آسمان پہ گئے، حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، مختلف لوگوں کا بیان۔ پھر تیسرے آسمان پہ حضرت ہارون، پھر چوتھے آسمان پر کون ہے؟ چوتھے آسمان پر وہ ہستی جس کو دنیا کہتی ہے وہ دنیا کے سب سے حسین مرد، ان جیسا کوئی حسین۔ وہ بھی راستے میں کھڑے ہیں، اس کو دیکھوں جس کے حسن سے مجھے حصہ ملا ہے، جس کے حسن نے مجھے حسین بنایا، میں اس کو دیکھوں۔ وہ بھی میرے نبی کا راستہ روک کے کھڑے۔ حضور نے ان سے بھی ملاقات کی، سیر کی پانچویں آسمان پر۔ پھر چھٹے پہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ساتوں آسمانوں کی سیر۔ زمین سے کوئی پیدل چلے پہلے آسمان تک جائے 500 سال لگیں گے، پھر پہلے آسمان کی پوری چوڑائی 500 سال 1000 ہو گیا، پھر اس سے آگے چلیں گے دوسرے آسمان تک 500 سال 1500، پھر دوسرا آسمان 500 سال کتنے ہو گئے؟ تو ساتوں آسمان ملا کے کتنے ہو گئے؟ 7000 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی پیدل چلے تو اتنا اس کو ٹائم لگے۔ ساتویں آسمان کے بعد 500 سال کی راہ پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور۔ کیا نام ہے؟ یہ فرشتوں کا کعبہ اور قبلہ ہے۔ فرشتوں کا کعبہ اور قبلہ ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کے اوپر بنا ہوا ہے، ساری فضا درمیان میں کعبہ اسی کے اوپر۔ ساتویں آسمان کے اوپر ہے، 500 سال کی راہ پہ 70,000 فرشتہ صبح وہاں جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، 70,000